صل علی سیدنا و مولانا محمد و رسول صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کو توڑنے والی چند اشیاء اور باقی رہ گئی ہیں، یہ بھی ضروری ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بلغم کی قے وضو کو نہیں توڑتی ہے جتنی بھی ہو، مطلب بلغم جو آتا ہے انسان کو وہ کتنا بھی آئے تو وہ وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے، مطلب اگر کسی کو خون کی الٹی آئی تو اس سے بھی کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سو جانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے کہ انسان پوری طریقے سے آرام سے سو رہا ہے، مطلب اس کے آرام چت لیٹ کر کے دونوں سرین اس کے لگے ہوئے ہیں، آرام سے سو رہا ہے، تو اس میں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو ٹوٹنے سے مراد یہ ہوتا ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان خوب اچھی نیند میں جب سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جب اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ریح خارج ہو گئی ہو، کیونکہ سونے کے وقت میں جب ریح خارج ہوتی ہے اور اعضاء جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اچھی طریقے سے اگر سو رہا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ انسان ٹیڑھ لگا کر سو رہا ہے، مثلا مسند لگی ہوئی ہے پیچھے، مسند پر ٹیڑھ لگا سو گیا یا تکیہ پر یا کسی چیز پر۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو تکیہ کو ہٹایا جائے اور وہ انسان سیدھا ہو گیا تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ انسان اچھی نیند نہیں سو رہا تھا، بلکہ ایک جھپکی لگی تھی، وہ چیز ہٹی اور انسان کھڑا ہو گیا۔ تو اگر کسی چیز سے ٹیک لگا کر سو رہا ہے اور اس ٹیک لگا کر چیز کو ہٹایا جائے، اگر اٹھ گیا تب تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر گر گیا تو سمجھ لو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اچھی نیند سو رہا ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان نماز کے اندر کھڑے کھڑے سو گیا یا رکوع میں سو گیا یا سجدے میں سو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھپکے لگ جاتی، خاص کر تراویح کی نمازوں میں، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے نہیں سو رہا۔ اگر وہ اچھی طریقے سے سوتا تو وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، گر جاتا۔ اس لیے اگر نماز کے اندر اگر وہ سو رہا ہے تو وہ سونا نہیں مانا جائے گا۔ ہاں اچھی نیند میں سو رہا ہے تو وہ کیا اس سے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان بے ہوش ہو گیا ہے، بے ہوشی کی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون اس پر طاری ہو گیا ہے، اس میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور غشی طاری ہو گئی ہے، اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس نے اگر نشہ کر لیا ہے، نشہ چاہے کسی چیز کا ہو، نشے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب نشہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے چلنے میں پیر لڑکھڑائیں، مطلب پیر رکھنا تو یہاں چاہ رہا تھا لیکن ادھر رکھ رہا ہے، مطلب پیر اس کے لڑکھڑا رہے ہیں، اتنا اس نے نشہ کر لیا ہے، چاہے وہ شراب کا ہو یا کسی دوسری چیز کا ہو، تو اس سے بھی اس کا وضو کیا ہے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے بالغ کا نماز کے اندر قہقہہ لگانا۔ قہقہہ کہتے ہیں بلند آواز سے ہنسنا۔ اب بلند آواز سے ہنسنے کی یہاں تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی بالغ انسان، یا بچہ مراد نہیں، بالغ انسان جس پر نماز فرض ہے، وہ نماز کے اندر اتنی زور سے ہنسا کہ اس نے خود بھی آواز کو سنا ہنسنے کی، اور اس کے دائیں بائیں جو لوگ نمازی ہیں انہوں نے بھی سنا، تو جو ہنسا ہے اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، جبکہ اتنی زور سے ہنسا ہو کہ آس پاس والوں نے بھی سنا ہو اور خود اس نے بھی سنا ہو، اس سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ خود اس نے ہنسنے کی آواز خود ہی سنی، تو اس سے جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت ہے وہ نماز کے اندر صرف مسکرایا، مسکرانے سے مراد یہ صرف اس کے ہونٹ کھلے، دانت دکھے، وہ مسکرایا، تو مسکرانے سے نہ وہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، اتنی زور سے ہنسا کہ خود بھی سنا، آس پاس کے لوگوں نے سنا، تو جو ہنسا اس کی نماز بھی گئی، اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب اتنی زور سے ہنسا کہ خود ہی سنا تو اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب صرف مسکرایا نماز کے اندر تو اس کا نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ ہی اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اب ان تمام میں نے جو نواقص وضو کو توڑنے والی چیزیں تقریباً 3 دن ہو گئے بیان کرتے ہوئے، اس میں کبھی یہی نہیں آیا جو ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ اگر کسی کے گھٹنے دکھ جائیں یا سطر کھل جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ صرف جہالت ہے اور ہم لوگوں کے اندر کم علمی کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں
کہ اگر ہم نے کسی کا گھٹنا دیکھ لیا یا خود اس نے ہی اپنا گھٹنا دیکھ لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مشہور ہے عوام میں کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، محض بے اصل اور یہ غلط ہے۔ یہ اگر انسان وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بھی بدل لے گا تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نواقض وضو میں نہیں ہے، یہ کہ عوام میں جہالت ہے۔ ہاں دوسرے کے سامنے اپنا سطر دکھانا مطلب گھٹنے دکھانا یہ کیا ہے؟ حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس کو چھپانا ہر وقت انسان پر کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ وضو کو توڑنے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا